اللہم آرنا حق حقا وارزقنا اتباعہ وآرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ حق کو حق جان کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی بار فرماتا ہے اے نبی کیا تو نے دیکھا، تو کیا اس واقعے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے؟ یعنی آپ جب اللہ کہتا ہے الم ترا، اے نبی کیا تو نے دیکھا، تو نبی تو پھر شروع سے ہوئے نا، شروع سے موجود ہیں۔ آئیے ذرا قرآن حکیم کی 2 آیتوں پر غور کرتے ہیں۔ یہ دلیل لینے والے کہاں سے لیتے ہیں؟ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ واقعہ تو نبی کی پیدائش سے پہلے ہوا تھا، اور اللہ نبی سے کہہ رہا ہے کیا تو نے نہیں دیکھا، تو نبی وہاں پر حاضر ناظر تھے تو اللہ نے کہا نا، یہی سوال ہے۔ تو یہ سوال کرنے والے بھائی پھر میلاد کیوں مناتے ہو؟ سوچو، اگر یہی عقیدہ ہے کہ نبی پہلے سے تھے تو 12 ربیع الاول کو کیوں کہتے ہو میٹھے کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، سوہنے کی آمد مرحبا؟ آمد تو اس کی ہوتی ہے جو پہلے موجود۔ غلط ہے یا ٹھیک؟ بات دل میں اتری یا نہیں اتری؟ آمد اس کی ہوتی ہے جو موجود، اور جو موجود ہو اس کی آمد نہیں ہوا کرتی۔ لیکن دوسرا جواب، یہاں علم تارا سے کیا تو نے نہیں دیکھا سے مراد آنکھ سے دیکھنا نہیں، ایک طرز کلام ہے۔ دلیل، چلو نبی کے بارے میں تو کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی حاضر ناظر ہیں، کیا کسی کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ کفار مکہ بھی حاضر ناظر ہیں؟ کیوں جی، کفار مکہ حاضر ناظر ہیں؟ کسی کا عقیدہ ہے؟ آئیے ذرا قرآن سے پوچھیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، الم یروا، کیا انہوں نے دیکھا ہے، ان کفار مکہ نے دیکھا ہے، ان مشرکین مکہ نے دیکھا ہے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانے کے لوگوں کو برباد کیا، ہلاک کیا، کتنی بستیاں ہلاک کی؟ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اگر اس سے مراد یہی ہے کہ نبی یہاں پر دیکھتے ہیں تو پھر کفار مکہ کے بارے میں بھی یہی کہو گے؟ اچھا اس کو بھی چھوڑو، تیسری دلیل قرآن حکیم کے اندر سورۃ یاسین ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، اولم یر الانسان، کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا؟ تو پیدا ہونے والا دیکھ رہا ہوتا ہے یہ نطفہ ہے اور میں نے اس سے پیدا ہونا ہے، کیا یہ بھی پیدا ہونے سے پہلے حاضر ناظر ہے؟ اگر علم دارا سے مراد یہ لیا جائے تو ان آیات کا کیا مطلب نکلے گا؟ اس سے مراد یہ ایک انداز بیان ہے عرب لغت کا، واللہ اعلم۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 409 میں پوری حدیث بیان کی گئی مگر رفدین کا ذکر نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے؟ کسی کا عدم ذکر کرنا اس کے انکار کی دلیل نہیں ہوا کرتی، کسی بات کا عدم ذکر اس کے انکار کی دلیل نہیں ہوا کرتی۔ مثال کے طور پہ کمرے کے اندر 50 آدمی بیٹھے ہیں اور ایک بندہ باہر جاتا ہے، کوئی پوچھتا ہے کہ اندر کون ہے، وہ کہتا ہے ادریس بھی ہے، فضل بھی ہے، شفیق بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جو باقی 47 ہے وہ نہیں ہے، یہ مطلب تو نہیں۔ ایک حدیث میں کسی چیز کا ذکر ہے، عدم ذکر انکار نہیں ہوا کرتا، اور اس سے پہلے 5 احادیث کے اندر تفصیل سے رفع دین کرنے کا ذکر ہے۔ یہاں پر صرف رفع دین کا ذکر، عدم ذکر نہیں ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی روایت میں، بلکہ یہاں پر سجدے کی تسبیحات کا ذکر بھی نہیں ہے، رکوع کی تسبیحات کا ذکر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تشہد کا ذکر بھی نہیں ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے تکبیر تحریمہ کے بعد فاتحہ کا ذکر بھی نہیں ہے، ثنا کا ذکر بھی نہیں ہے۔ تو جتنی چیزوں کا ذکر نہیں ہے ساروں کا انکار کرو، صرف لڑائی رفع دین سے ہی کیوں ہے آپ کی؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کوڑا کوڑا تھو تھو۔ اگر عدم ذکر انکار پر دلیل بنتا ہے تو جتنی چیزیں اس حدیث میں ذکر نہیں ہوئی سب کا انکار کرو گے تو سارا کچھ ہی چھوڑ دو۔ ایک حدیث
کسی چیز کو بیان کرتی ہے، دوسری حدیث اس کی مزید تفصیل اور تفسیر بیان کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ صحیح مسلم کے اندر ہے، حدیث میں آتا ہے، جابر بن سمرہ کی روایت ہے کہ ہم نماز پڑھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے تمہیں کیا ہو گیا؟ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں جیسے تم گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں ویسے ہاتھ ہلاتے ہو۔ مولوی صاحب کہتے دیکھو جی، رفع دین کرنا نماز کے اندر اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ یہ تو ایسے جیسے گھوڑوں کی دمیں ہلانا۔ اب جس کے دل کے اندر یہاں شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ اس دلیل کو اٹھا کر پیش کر دے گا رفع دین نہ کرنے کی دلیل پہ، حالانکہ اگر اسی حدیث کے نیچے دوسری حدیث پڑھی جائے، اسی حدیث کے نیچے اسی صحابی کی دوسری روایت کو پڑھا جائے، اس کے اندر دو ٹوک فیصلہ کن یہ حدیث پچھلی حدیث کی تفسیر کر رہی ہے کہ ہم تشہد میں بیٹھے ہوتے، جب سلام پھیرتے، جہاں منہ سے کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وہاں ہم ہاتھ بھی ہلاتے، ادھر بھی کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہاتھ ہلاتے۔ اللہ کے نبی آئے، آپ نے کہا صرف منہ پر ہلا کر السلام علیکم کہہ دینا کافی ہے، ہاتھ نہ ہلاؤ۔ اب یہ حدیث کہاں کی ہے؟ تشہد کے باب کی۔ مولوی صاحب اپنے پیٹ کے لیے اس کو اٹھا کر کہاں فٹ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ایک چیز یہاں پر ذکر نہیں، دوسری حدیث اس کو مزید تفصیل سے کھول کر بیان کر دیتی ہے، واللہ اعلم۔ یہ کسی کا پرسنل ذاتی سوال ہے، بعد میں آ کر مل سکتے ہیں، کچھ نہیں۔ اگر کافی علاج کے بعد بھی اولاد نہ ہو تو کیا بیبی ٹیوب کے ذریعے اولاد پیدا کی جا سکتی ہے؟ علماء سے اس کا سوال کریں، واللہ اعلم۔ اگر کوئی صبح کی نماز عادتاً جان بوجھ کر چھوڑ دے، یعنی قضا کرے، یا جان بوجھ کر صبح کی نماز جماعت سے نہ پڑھے اور جب ڈیوٹی کا وقت قریب ہو تو تھوڑی دیر پہلے نماز پڑھے، تو اس کا قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا حکم ہے؟ مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سوال ایک شخص نوجوان نے کیا کہ میں باقی نماز جماعت سے پڑھتا ہوں لیکن چونکہ رات کو سوتے ہوئے لیٹ ہو جاتا ہوں تو میں نے مثال کے طور پہ 8 بجے ڈیوٹی جانا ہے تو 7 بجے کا الارم لگاتا ہوں، پھر میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہوں، ناشتہ کرتا ہوں اور اپنی ڈیوٹی پر روانہ ہو جاتا ہوں، قرآن و حدیث میرے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے 2 ٹوک پہلا جملہ یہ استعمال کیا کہ ایسا عادتاً مستقل ایسا کرنے والا کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ ایک ہے کبھی کبھار کہ انسان سویا، فجر پہ اس کی آنکھ نہیں کھلی، اب وہ اٹھ کر اپنا جب اٹھا ہے نماز پڑھ لے، یہ تو درست ہے، لیکن اگر ایک بندہ روٹین بناتا ہے، عادت بناتا ہے کہ اس نے ڈیوٹی سے پہلے اٹھ کر نماز پڑھنا ہے کہ اگر اب اٹھ گیا تو نیند ڈسٹرب ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، یا لیٹ ہی اتنا سویا ہوں کہ آنکھ ہی نہیں کھلنی اور نہ وہ الارم لگاتا ہے، نہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ اس کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں اٹھوں اور نماز پڑھوں، اس نے نماز ڈیوٹی سے پہلے پڑھنی ہے، تو اللہ نے جس وقت پہ نماز فرض کی تھی اس نے اس فرضیت کے وقت کو بدل دیا، ایسا بندہ انتہائی خطرناک وادی میں ہے اور شیخ ابن باز کے فتوے کے مطابق یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ آرائیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، اس آیت کی روشنی میں شیخ ابن باز نے فتویٰ دیا ہے، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنا لیا؟ اللہ نے نماز فجر کے وقت فرض کی، اس کی خواہش نے 7 بجے، 6:30 بجے، 6 بجے نماز فرض کر لی، یہ اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ناشتہ کرتا ہے اور ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے۔ اس سے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، بستر پہ آج سونے سے پہلے توبہ کر کے سوئے، ہو سکتا ہے کہ یہ رات اس کی زندگی کی آخری رات ہو، الارم لگائے پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو اپنا فون نمبر دے، موبائل نمبر دے، گھر کا نمبر دے کہ جب آپ فجر پہ اٹھیں تو مجھے بھی فون کر کے اٹھا دیا کریں، یا پڑوسی ہیں تو دروازہ بجا دیا کریں، یا جو بھی صورت اختیار کریں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا فرض ہے۔ اور ایک حدیث کے مطابق منافق کی نشانی ہے کہ فجر اور عشاء منافق پر بھاری ہوتی ہیں۔ اور تیسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر آنے والوں کے لیے قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری ہے۔ قرآن ایسی ہے یا صرف رمضان کے مہینے میں پڑھ لینا کافی ہے؟ قرآن سے بے رخی
انسان کو بربادی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وہ دل جس میں قرآن کی آیات نہیں گونجتی، ڈر ہے کہیں اس دل پر گناہوں کا زنگ نہ چڑھ جائے اور پھر آیات اس پہ اثر کرنا ہی چھوڑ دیں۔ اس لیے اس کتاب سے دل لگائیے، اس کتاب کو پڑھیے، اپنے 24 گھنٹوں میں زیادہ نہیں آدھا گھنٹہ نکال لیجئے اس اللہ کی کتاب کے لیے۔ یہ اللہ کا خط ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہمارے نام رسالہ ہے، اس میں سے آپ کا اور میرا ایگزام ہونا ہے۔ وہ بدنصیب طالب جس نے ساری عمر اس کتاب کو نہیں دیکھا، اس کتاب کو سمجھا ہی نہیں، جس میں سے امتحان ہے، تو کیا یہ پاس ہو جائے گا یا فیل ہوگا؟ انگلش کے لیے آپ نے کتنے ٹیوٹر رکھے ہوئے ہیں، آپ اس کے گائیڈ لے کر اس کو پڑھتے ہو، کسی اور سے سمجھتے ہو، اور قرآن کو صرف عربی میں طوطے کی طرح پڑھتے ہو، وہ بھی رمضان میں، اور پھر چھوڑ دیتے ہو، تو قیامت کے دن کیا بنے گا؟ یہ قرآن قبر کے عذاب کے اندر رکاوٹ بنتا ہے، یہ روزہ قیامت کے دن عذاب میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اس لیے قرآن کو کم از کم زیادہ نہیں آدھے گھنٹے کے لیے دن میں وقت نکالیں، پڑھیں، اور جتنا پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ کو اور مجھے سمجھ آئے مالک نے مانگا کیا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے، منع کس چیز سے کیا ہے، حکم کس چیز کا دیا ہے، اور ہم مولویوں کے چنگل سے نکل کر ڈائریکٹ قرآن کے اثر کے تحت آ جائیں۔ مولویوں کی کامیابی ہی یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے ہاتھ سے قرآن چھین لیا، کسی نے فضائل اعمال پکڑا دی، کسی نے فضان سنت پکڑا دی، کسی نے بہشتی زیور پکڑا دیا، کسی نے ملفوظات پکڑا دی، قرآن غائب ہو گیا۔ اور جب قرآن غائب ہو گیا تو مسلمانوں میں سے عزت بھی غائب ہو گئی۔ یہ عزت آنے کا ایک ہی راستہ ہے، خود قرآن کو ترجمے سے پڑھیں۔ لوگوں نے اپنے پیٹ کی جہنم چلانے کے لیے بڑی باتیں کر رکھی ہیں۔ ہاں جی، آپ قرآن سمجھ لو گے؟ قرآن سمجھنے کے لیے تو 18 علوم چاہیے۔ یہ 18 علوم بلال کو آتے تھے، یہ 18 علوم صہیب کو آتے تھے، یہ 18 علوم یہ صرف دھندا ہے، دکانداری ہے، تاکہ اگر آپ نے قرآن پڑھ لیا تو کبھی دوبارہ 11ویں، آپ نے قرآن پڑھ لیا تو کسی کا عرس میلے پہ نہیں جاؤ گے، آپ نے قرآن پڑھ لیا تو کسی مردے کو نہیں پکارو گے۔ جب یہ سارے کھاتے نہیں ہوں گے تو مولوی کھائے گا کہاں سے؟ سمجھ آئی؟ اس لیے جتنا پڑھو ترجمے سے پڑھو، اور دل لگا کر روزانہ کچھ وقت نکال کر اس کتاب کو پڑھو۔ تاریک نماز با جماعت کا کیا حکم ہے؟ خطرناک حالت کے اندر ہے جو نماز با جماعت کا تاریک ہے، گھر میں پڑھ لیتا ہے، بغیر شرعی عذر کے گھر میں نماز نہیں ہوا کرتی۔ اور شرعی عذر کیا ہے؟ آپ سو گئے، آپ بھول گئے، آپ کو علم نہیں رہا، یا آپ ایسی بیماری میں، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ایسی بیماری میں پکڑے گئے کہ آپ مسجد میں جانے کے قابل نہیں رہے، ٹھیک ہے، یا آپ کے قرب و جوار میں اہل توحید کی مسجد نہیں، اہل بدعت اور اہل شرک کی مسجد ہے۔ جب یہ عذر ہوں تو بندہ گھر میں پڑھ سکتا ہے، اور اگر یہ عذر نہیں تو مسجد میں نماز پڑھنا واجب ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ 1 منٹ بیٹھے رہیں، 1 منٹ، ایک چیز بھول گئے وہ آپ کو دوبارہ یاد کروا دیں۔ یہ انشاءاللہ 14 ربیع الثانی 12 مئی، یعنی یہ جو جمعہ پرسوں آ رہا ہے یہ نہیں، اس سے اگلا جمعہ جو آئے گا وہ مکتب کا جو استراحہ ام القریٰ ہے، اس استراحے کے اندر دعوتی تربیتی پروگرام ہو رہا ہے، جس میں دکتور لقمان سلفی صاحب کا بیان ہوگا، عبد المالک مجاہد صاحب کا بیان ہوگا۔ اللہ نے ہمیں کوئی توفیق دی تو چند باتیں ہم بھی کریں گے، اور سب سے اہم خبر یہ ہے کہ انشاءاللہ اہل توحید کی طرف سے نور چینل کا آغاز کیا جا رہا ہے، نور ٹیلی ویژن کا، جو اہل توحید کی دعوت کو آگے پھیلائے گا، انشاءاللہ پھیلانے کا سبب بنے گا۔ تو اس کے حوالے سے بھی ایک CD وہاں پر دکھائی جائے گی۔ یہ جمعہ نہیں، اس سے اگلا جمعہ عصر کی نماز سے اس طرح کا آغاز ہو جائے گا، تو تمام بھائی خود بھی آئیں اور اپنے باقی دوستوں کو دعوت دیں، انہیں بھی لے کر آئیں، اور یہ اشتہار یہاں سے لیتے جائیں تاکہ اپنی اپنی کمپنیوں میں لگا دیں۔ یہ بات ہے۔